بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کے حوالے سے جو اقامت دین کی جو ابتدا بنتی ہے، جس سے دین شروع ہوتا ہے، وہ بیسک ابتدا اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے، اور عقیدہ توحید جو ہے یہ بیسک ہے دین کا، اور پھر یہیں سے اقامت دین کا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے کہ دین کو قائم کرو، واقیم الدین، میرے دین کو قائم کرو۔ اور یہ بیسک فریضہ بھی یہی بنتا ہے کہ جس وقت ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو اس کی حقیقتاً اس اقرار کو جب تک ہم اپنے دل کے اندر راسخ نہیں کریں گے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے اور اس کے رسول کو آخری رسول نہیں مانیں گے، اس وقت تک ہمارے اندر اقامت دین کا کام کرنا جو ہے وہ آسان نہیں بنے گا، کیونکہ جہاں بھی آپ نظام کی تبدیلی کی بات کریں گے وہاں پر مخالف قوتیں، طاغوتی قوتیں وہ حرکت میں آ جائیں گی اور وہ آپ کے مقابلے میں آ جائیں گی۔ اب ان کی حرکت اور ان کے کا مقابلہ کے لیے لازم ہو کہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین پر یقین ہو اور اللہ کے رسول کی زندگی مبارکہ کا عملی نمونہ جو ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو، تو پھر اس نظام کی تبدیلی میں اگر آپ کو کوئی تکالیف نظر آئیں اور کوئی مصائب نظر آئے تو آپ کا جو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ جو ہے آپ کو اس راستہ میں مستقل بنیادوں پر آپ کو کھڑا رکھتا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہی یقین ہی بیسک عقیدہ توحید ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر دھکیل دیا گیا اور انہوں نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں کی۔ آپ ذرا اپنی انگلی کو ذرا آگ کی طرف لے جائیں تو آپ چیخنے چلانے لگ جائیں گے، لیکن کیونکہ یقین محکم تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس یقین محکم کی بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر داخل ہوئے، اور پھر وہ آگ جو ہے وہ باعث راحت بن گئی کہ جلانے والی چیز ہی
سکون والی بن جائے۔ یہیں پر دیکھیں حضرت بی بی ہاجرہ کو تپتے ہوئے صحرا کے اندر جو ہے چھوڑا جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ ہے، نومولود بچہ، اور جوان بیوی بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف کھجوریں اور پانی دیا اور وہاں سے چلنے لگے، تو حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اب ایمان کی، یقین کی انتہا دیکھیں، آپ تصور کریں، آپ ذرا تصور تو کریں کہ انسانی ذہن جو ہے حیران و پریشان ہو جائے کہ صحرا اور اکیلی نوجوان عورت اور نومولود بچہ اور تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی، یہ کیفیت، اور جس وقت اللہ کی بات آئی تو ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، بھوک کا ڈر ختم ہو گیا، خوف ختم ہو گیا اور پریشانی ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ یہ یقین ہی جس وقت انسان کے دل کے اندر بیٹھے گا کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق، اور اس کے وجود مبارکہ کے حکم کی بدولت کہ وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، کہ اس کی صفات مبارکہ کے مطابق سارا کچھ جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ اسی کے حکم پر ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور اس کی جو ذات مبارکہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ توحید کی ایک بہترین قسم کی یہ روشنی، یہ وضاحت ہے۔ یہ یقین دل کے اندر ہر حالت میں آئے کہ مجھے عزت بھی وہی دیتا ہے، میرے اوپر اگر مصائب آتے ہیں تو وہ بھی اسی کی طرف ہیں، مجھے رزق بھی وہی دیتا ہے، مجھے صحت بھی وہی دیتا ہے، کلہم کائنات کے مسائل کے معاملے میں اسی کو خالق اور مالک تسلیم کر لینا ذرہ بھر رائی کے برابر بھی اس کی صفات، اس کی ذات، اس کے افعال اور عبادات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ خالصتاً توحید ہے کہ ہم نے ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس یقین کو حق الیقین کے دائرے میں ہم نے لے آنا ہے کہ ہم جو رزق کھا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں جو صحت مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے،
ہمیں جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اشجار، فلک، پہاڑ، سمندر، پانی، ہوائیں، بارش، سب پر اس کا حکم چلتا ہے۔ کوئی اور ایسا وجود ہی نہیں ہے کہ جو اس کے حکم کے معاملے میں مماثلت کر سکے یا شراکت کر سکے، کہ وہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جو حی القیوم ہے۔ یہ بہترین تشریح ہے اس کے ذات مبارکہ کے معاملے میں، اور وہ وجود مبارکہ جو ہے وہ ایسا وجود مبارکہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو نہ غافل ہوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ وجود مبارکہ ہے۔ اور یہ حقیقت کی بات ہے کہ یہ سچائی کی بات ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، کہ وہی کہتا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور وہی رزق دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ خیال کریں کہ جی آپ تو بہت تعلیم یافتہ ہیں، یا آپ جو ہے بہت بڑے افسر ہیں، یا آپ محنت کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، یہ سورسز ہیں، یہ ہمارا شرف ہے، بیسک وہی جو ہے وہ رزق دے رہا ہوتا ہے۔ اگر رزق کا معاملہ محنت پر یا کسی آدمی کی تعلیم پر یا کسی آدمی کے علم پر ہوتا تو معذور، اپاہج، اپاہج اور پرندے جو ہے یہ بھوکے مر جاتے۔ فرمایا تمام ذی روح کی رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم پر ہے۔ یہ یقین اللہ تعالیٰ کا دل میں بیٹھ جائے کہ جس وقت یہ یقین بیٹھ جائے گا پھر اس کا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یقین جو ہے یہ محبت سے یقین جس وقت تک نہ آئے اس وقت تک پختہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان باللسانی کے ساتھ ایمان بالقلب لازمی ہوتا ہے، کہ دل کے ذریعے اقرار کرنا پڑے گا، اور آپ جس وجود کو دل میں بٹھا جائیں گے وہ آپ کا الہ ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جو جو چیز آپ کے دل پر قبضہ کرتی جائے گی وہ آپ کا الہ بنے گا۔ بیسک الہ اللہ ہے، جو ہم اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی چیز کائنات کے اندر نہیں ہے، اگر کوئی وجود مبارکہ ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہیں، اور ان کے ہی رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی اللہ کا ہر حکم چلے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اطاعت چلے گی۔ یہی ایمان جو ہے یہ نبوت نے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم الانبیاء نے مکی دور میں بنایا۔ جب یہ ایمان راسخ ہو گیا تو وہی لوگ جو ہر قسم کے مظالم برداشت کرتے تھے، وہی لوگ اتنے طاقتور اور دلیر ہو گئے کہ پھر انہوں نے اپنے اگلے 10 سالہ پیریڈ میں تلوار کو نیام میں رکھا ہی نہیں ہے، اور وہی جو ظلم کرتے تھے ان کو پھر ان کفار کے سرداروں کو پھر چن چن کر قتل کیا گیا۔ بیس کیا تھا؟ بیس عقیدہ توحید تھا۔ ایمان جو ہے وہ دل کے اندر آ گیا۔ آپ اللہ پر ایمان، عقیدہ توحید کی پختگی دل کے اندر اتاریں،
پھر آپ کو کسی سے خوف نہیں ہوگا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس وقت آپ سرشار ہو جائیں گے عقیدہ توحید کے معاملے میں، پھر آپ کو کسی قسم کے خوف، کسی قسم کے ڈر، سارے کے سارے یہ ختم ہو جائیں گے، اسی طرح ختم ہو جائیں گے جس طرح سیدہ بی بی ہاجرہ پاک کا خوف ہی ختم ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور خلیل اللہ نے کہا ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آج کے معاشرے میں یہ ہر حالت میں ہمیں اس یقین پر آ کر آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی۔ جسٹ میں ایسے کہتا ہوں کہ آپ نظام کی تبدیلی کے لیے آواز لگاتے ہیں، اور جس وقت آپ آواز لگائیں گے لازمی بات ہے نظام میں ہلچل آئے گی، جب نظام میں ہلچل آئے گی آپ کی طرف وہ پلٹا کھائیں گے، وہ آپ کو قید خانے میں ڈالیں گے، وہ آپ کو ماریں گے، وہ آپ کو پیٹیں گے، لیکن اگر اللہ پر یقین ہے آپ کو، اور آپ کا یہ یقین جو ہے وہ اتنا یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر میں اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دوں گا تو میری آگے کی جو زندگی، جو مستقل زندگی ہے وہ باعث نجات بن جائے گی، اور اللہ کی خوشنودی مجھے مل جائے گی۔ آپ دیکھیں جن جن لوگوں نے بھی اللہ کے دین کے معاملے میں قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں انہوں نے عملی طور پر اپنی جان کو لگایا ہے، انہیں ہی کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ عبادت ایک فرض کی حیثیت ضرور رکھتی ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، حج کریں، لیکن اس کی جو لیٹسٹ اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ اقامت دین کا آتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں تو دوسروں کو بھی پڑھانے والے بنیں۔ آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی اللہ سے محبت کرنے کا کہیں، کہ ہمارا بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ عبادت میں جہاں نماز، قرآن، جہاں پر روزہ، جہاں پر حج کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر یہ بھی شامل ہے کہ اقامت دین کریں۔ نماز کا اقامت دین یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں، روزے کا اقامت دین یہ ہے کہ آپ کے اندر ضبط اور صبر آئے، آپ خواہش نفس کو کنٹرول کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں۔ حج کا اقامت دین کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ کے اعمال رائج ہوں، یہ نہیں ہے کہ آپ حاجی بن کر گئے اور واپس آ گئے اور آپ ساتھ ساتھ حج آپ نے کیے ہوئے ہیں لیکن آپ کی لائف کے اوپر کسی قسم کی چینجز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے یقین کی طرف سے آئے گا۔ جیسے دیکھیں کہ بچوں کو یقین ہوتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے ہر حالت میں کھلائے گا، میرا باپ ہر حالت میں میری فیس سکول کی ادا کرے گا۔ میرے بھائی معزز سامعین، یہ یقین ہم نے اپنے اندر ڈالنا ہے۔ اس یقین کو ڈال کر ہم نے اپنے گھر کے لوگوں کے اندر یہ یقین ڈالنا ہے کہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر اس یقین اور اس محبت کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو پھر ہم نے آگے پھیلانا ہے، پھر ہم نے معاشرے کے اندر اس کو پھیلانا ہے۔ جب معاشرے میں یہ بات آئے گی پھر نظام کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی انفرادی طور پر آپ یہ کہہ دیں کہ جی میں جو ہے اقامت دین، دنیا کے اندر دین نافذ کر کے دکھاؤں گا، حکم یہی ہے کہ نکلو،
لیکن اس کے ساتھ جیسے اللہ کی ذات کی محبت، اس کی عقیدت، اس کا ایمان جب پختہ آپ کو مل جائے تو آپ یہی محبت اجاگر کریں، آپ یہی ایمان اجاگر کریں، اور توحید کے ذریعے جب اللہ آپ کے ساتھ آ جائے گا، آپ دوسروں کو اس کی دعوت دیں اور اس طرح سے ایک معاشرہ بنائیں جس کا الہ صرف اللہ ہو۔ پہلے تو اپنے طور پر کہ آپ دیکھیں گے جو چیز آپ کی نفس کے اندر جو طاغوتیت آتی ہے، جو خواہشات آتی ہے، وہ اگر اللہ کے نظام کے خلاف ہیں تو آپ اگر اس کی پیروی کرتے ہیں تو آپ نے اپنے الہ کو بھلا دیا اور طاغوتی الہوں کو آپ نے اپنے دل میں بسا لیا۔ جب تک آپ کے دل سے طاغوتی الہ نہیں نکلیں گے اس وقت تک خالص جو الہ ہے وہ دل میں نہیں آئے گا۔ جب وہ دل میں آئے گا آپ کا ایمان مکمل ہوگا، جب ایمان مکمل ہوگا آپ کا خوف و خطر ختم ہو جائے گا، پھر آپ صحیح معنوں میں اقامت دین کے راہ پر چل پڑیں گے۔ آپ کا ڈر، آپ کا خوف، آپ کی پریشانیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بیسک چیز ہے اقامت دین کے معاملے میں کہ آپ کو اللہ رب العالمین پر انتہائی درجے تک یقین آ جائے۔ یہ یقین حق الیقین کے دائرے میں ہو، پھر انسان کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے اقامت دین سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔